فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ساتھیو، آج کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک باب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سی عبرتیں ہیں. خاص طور پر یہ مسئلہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود ہیں تو ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، بلکہ ان صحابہ میں ہیں جن سے حدیثیں بکثرت مروی ہیں اور بہت زیادہ حدیثیں وہ روایت کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی، خندق، یہ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں پیش آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشکل ترین وقت مسلمانوں پر آئے تھے ان میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر ظاہر بات محصور ہو کر کے تھے. باہر کے علاقے میں مسلمان، خاص طور پر فوجی طاقت مسلمانوں کی نہیں تھی. اب ان کو مٹانے کے لیے، ان کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے 10,000 کے قریب فوج آئی تھی، اور شاید اس وقت مدینہ منورہ کی پوری آبادی، مرد عورت بچے چھوٹے بڑے سب لے کر کے بھی 10,000 کی تعداد ان کی نہ رہی. لیکن ان کو مٹانے کے لیے کتنے لوگ آئے تھے؟ 10,000 آئے تھے. تو اس موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خندق کھود رہے تھے تو ایک جگہ پر ایک بڑی مشکل چٹان آ گئی. اس کے بارے میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم میں کا ہر آدمی اپنی طاقت کو آزما رہا ہے، لیکن وہ چٹان، وہ پتھر جو ہے وہ ٹوٹنے پر نہیں آ رہا ہے. اور ہماری حالت بھی تھی کہ 3 دن ہو گئے تھے ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے کھانا نہیں کھایا تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے. تو جب ہم لوگوں میں سے کسی سے وہ پتھر نہیں ٹوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے حال سے وہ کدال لی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نیچے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے جب ایک کدال اس پتھر کے اوپر آپ نے ماری ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، تو راوی بیان کرتے ہیں گویا کہ وہ ریت کا تودا بن گیا تھا، یعنی پوری چٹان ریت بن گئی اور ہوا اس طرح اڑنے شروع ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھا. اس وقت صورتحال یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ چیز آپ آزما لیں، چونکہ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ وقت نہیں گزرا ہے، ہم لوگوں نے یہ وقت نہیں دیکھا ہے، ورنہ ایسا وقت ہوتا تھا کہ جب آدمی بہت بھوک لگ جائے، اس کو 1 دن 2 دن کھانا نہ ملے تو وہ آگے کی طرف جھک جاتا ہے، اس کی کمر ٹیڑھی ہونے کا ڈر رہا کرتا ہے. تو اس وقت جو ہے ایک قسم کا خاص پتھر ہوا کرتا تھا جو ٹھنڈا رہا کرتا تھا، تو اس کو لے کر کے اپنے پتھر پر پیٹ پر کبھی 1 کبھی 2 لے کر کے کپڑے سے باندھ لیتے تھے. تو اس کا 2 فائدہ ہوا کرتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اس کی ٹھنڈک پن سے پیٹ جو خالی ہے، پیٹ کے اندر وہ یعنی گرمی نہیں بلکہ ٹھنڈک رہا کرتی تھی، اور دوسرے آدمی کی کمر ٹیڑھی نہیں بلکہ سیدھی رہا کرتی، سیدھے کھڑے ہو سکتا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر 2 پتھر آپ نے باندھ رکھا تھا. تو جب یہ معاملہ ہو گیا، وہ چٹان ٹوٹ گئی، تو ہمیں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے وہ بھوک سے ناقابل دید ہے، دیکھنے کے لائق نہیں ہے. تو ایسے موقع پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں گھر جا رہا ہوں. میں اپنی بیوی کے پاس، ابھی نئی شادی ہوئی تھی جابر بن عبداللہ کی، ابھی شاید اولاد وغیرہ نہیں تھی، میں گھر جانا چاہتا ہوں. آپ نے اجازت دے دی. جابر بن عبداللہ جب گھر تشریف لے گئے تو اپنی بیوی سے کہا، شاید ان کی بیوی کا نام سہیلہ تھا، ان سے کہا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ دیکھی ہے کہ اب وہ دیکھا نہیں جاتا ہے، وہ صبر نہیں ہوتا آپ کی حالت دیکھ کر کے. آپ کے چہرے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بہت بھوکے ہیں، آپ کو بہت بھوک لگی ہے. تو کیا گھر میں کوئی چیز ہے جس کا ہم آپ کے سامنے ہم کھانے کے لیے پیش کر سکیں؟
تو ان کی محترمہ بیوی نے کہا کہ ہاں گھر میں ہم نے بچا کر کے 1 سا جو رکھا ہے. سا ہوتا ہے ساتھیوں 4 مدھیے، یعنی اس میں دونوں ہاتھ کو ایسے پھیلا کر آدمی گلہ اٹھائے 1 2 3 4 رکھتا تھا تو گویا 1 سا ہو جایا کرتا تھا. اور آج کل کے پیمانے کے مطابق وہ تقریباً 2.5 کلو کے قریب ہوتا تھا. کتنا؟ 2.5 کلو. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ 2 کلو 40 گرام، گویا 2 کلو سے لے کر کے 2.5 کلو تک وہ رہا کرتا تھا. کون؟ یہ جو تھا. کہا اتنا ایک گھر میں ایک کنارے رکھا ہوا ہے اور کوئی چیز تو نہیں، البتہ یہ بکری کا بچہ جو ہمارے پاس ہے یہی، اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کے دل میں اس قدر تھی کہ کچھ بھی آپ کے لیے قربان کر دینا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم جو کو پیسو، اتنی دیر میں بکری کو ذبح کرتا ہوں، بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت اس کی بوٹی بناتا ہوں، اتنی دیر میں تم جو کو پیسو. چنانچہ وہ پیاری بیوی ان کی جو پیسنے لگی. ادھر جابر بن عبداللہ نے چھری لی اور بکری بھی نہیں بلکہ بکری کا بچہ ہے، بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کہا تم تیاری کرو، میں جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے کر کے آؤں گا. لیکن بیوی نے کہا کہ دیکھیے ایسا کیجئے کہ ہمیں رسوا نہ کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے کہہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ سن لیں، حالانکہ بھوکے سب لوگ ہیں لیکن ہمارے پاس سب کو کھلانے کے لیے سامان نہیں ہے. لہذا ایسا کرنا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے کہہ دینا آپ کے کان میں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے تھوڑا سا کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ اور اگر چاہیں تو اپنے ساتھ 1-2 آدمی کو، حالانکہ جابر بن عبداللہ اکیلے آئے، آپ اکیلے آئیں تاکہ ان کو آپ کے کھانے بھر کے لیے ہو جائے، لیکن کہا کہ اگر آپ چاہیں، بیوی نے کہا کہہ دینا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے ساتھ 1-2 آدمی کو اور ساتھ لے لیں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سب تیار کر کے گئے کہ بیوی اتنی دیر میں آگ جلائے گی، اس وقت روٹی تندور سے پکا، تندور میں آگ جلائے گی، تندور جو ہے گرم ہوگی، اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے کر کے آتے آتے کھانا جو ہے تیار ہو جائے گا. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں بہت خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنارے کر کے چپکے سے آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تھوڑا سا ہم نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے اور آپ ایسا کریں کہ آپ اور اگر چاہیں تو اپنے ساتھ 1-2 آدمی کو اور لے لیں اور کھانے کے لیے حاضر ہو جائیں. آپ نے پوچھا کہ کتنا کیا چیز ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے اور 1 سا جو ہے جس کا ہم نے آٹا بنایا ہے. آپ نے کہا کثیر طیب، یہ تو بہت اچھا اور بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت اچھا اور بہت زیادہ ہے. اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ یا اہل خندق، یا اہل خندق، اے خندق کھودنے والے، اے گڑھا کھودنے والے، جابر بن عبداللہ نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا. اب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے جو شرمندگی ہوئی ہے شاید دنیا میں کبھی اتنی شرمندگی نہ ہو کہ بکری کا ایک بچہ ہے اور 2.5 کلو یہ جو ہے اس کا آٹا بنایا ہے. آخر یہ 1000 لوگ ہیں، کتنے تھے؟ 1000 آدمی تھے. 1000 آدمی اس میں سے کیسے کھا پائیں گے؟ لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ آٹا گوندھی ابھی روٹی پکانا نہ شروع کرے اور ہانڈی کو ابھی آگ پر نہ رکھے، اور رکھ دیا ہے تو اس کو کھولے نہیں، اس کو اتارے نہیں، یہاں تک کہ میں آ جاؤں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ چلے اور پیچھے تمام صحابہ کرام ایک لائن سے آنا شروع ہو گئے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اب تو پریشانی ہے. اب بیوی دوسرے میرے اوپر غصہ ہو جاتی ہے کہ عجیب آدمی ہو تم، ہم نے آپ سے کیا کہا تھا، کیوں لوگوں کے سامنے آپ نے بیان کر دیا، اب کیا ہوگا، ہم کیا منہ دکھائیں گے. جابر بن عبداللہ نے کہا کہ تم نے جو بات کہی تھی وہ بات بے نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر کے اب ہم کیا کریں. تو اس پاک بیوی نے ایمان کی تو مضبوطی دیکھیے، کہا آپ نے اللہ کے رسول سے بتا دیا تھا نا کتنا ہی کھانا ہے، کہا ہم نے بتا دیا تھا کتنا ہی کھانا ہے. تو کہا تب اطمینان رکھو، پھر تب اطمینان رکھو، اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے اور پیچھے سے صحابہ کے 1000 صحابی، 1-2 نہیں ہیں، 1000 صحابی کے آنے کی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ گھر میں داخل ہوئے تھے جابر بن عبداللہ کے اور کہا آٹا کہاں ہے، آٹا منگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس پر برکت کی دعا کی اور کہا ہنڈیا کہاں ہے، ہانڈی کہاں جس میں گوشت سالن پک رہا ہے، اس کو کھولا اور اس میں آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس میں برکت کی دعا کی اور کہا اس کو آگ پر رکھ دو.
اور حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے ساتھ کسی روٹی پکانے والی کو بلا لو. حالانکہ آٹا کتنا ہے؟ 2.5 کلو ہے, اسے ایک آسانی سے روٹی پکا سکتی, لیکن آپ نے کیا کہا؟ اپنے ساتھ کسی پڑوسین کو بلا لو کہ روٹی پکائے تمہارے ساتھ. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک پڑوسین کو بلا لیا اور روٹی پکانے کے لیے کہا کہ وہ آٹے کو لے کر کے میرے سامنے سے, یعنی جس سے تھوڑا آٹا لے کے روٹی پکاتی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی جاتی تھی. 2-3 روٹیاں ہو جاتی تو آپ روٹی کو توڑ دیتے, توڑ کر کے سالن کا وہ ڈھکن کھولتے اور اس میں سے کچھ نکالتے, اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اس بیوی سے کہا کہ ہاں تم اس میں سے نکال کر کے ڈالو, اور آپ اس کو اچھی طریقے سے ملا دیتے, اور صحابہ کرام سے کہا کہ بھیڑ نہ لگاؤ, بھیڑ نہ لگاؤ, تھوڑے تھوڑے کر کے آؤ لوگ, تھوڑے تھوڑے. چنانچہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 10 صحابی آنے لگے. کتنا؟ 10 صحابی آنے لگے, آتے کھاتے اور نکل جاتے. روٹی پک رہی ہے اور ہنڈیا سے سالن لیا جا رہا ہے. 2-3 روٹی ہو جائے, آپ اس کو اپنے دستے مبارک سے اس کو چھوٹی کرتے, اس کے اوپر سالن جو ڈالتے اور پیش کرتے 10 صحابہ کو کھانے کے لیے. کہا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا کہ آٹا نہ کم ہونے پر آ رہا ہے اور نہ ہانڈی سے جو کھانا اس کے اندر وہ کم ہونے پر آ رہا ہے. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ کر کے 1000 صحابی 10 کر کے داخل ہوئے اور کھا کر کے نکل گئے, اور ہانڈی ابھی تک ویسے گوشت سے بھری ہوئی ہے اور آٹا جیسے تھا ویسے ہے, اور روٹی پکتی جا رہی, روٹی پکتی جا رہی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود نوش فرمایا. اور یہ بھی نہیں, جتنے صحابی تھے ویسے عام طور پر آپ کی جو تعلیم تھی کہ پیٹ بھر کر کے کھانا انسان نہ کھائے, کچھ بھوک رہے تو چھوڑ دے. لیکن اس موقع پر آپ نے کیا کہا؟ ہر آدمی 3 دن سے بھوکے ہیں, بہت کچھ معمولی, کسی کو ایک کھجور ملی ہے, کسی کو پانی صرف پینے کو ملا ہے, کسی کو روٹی کا ایک ٹکڑا ملا ہے, سارے لوگ بھوکے ہیں. اور کہا کہ سارے لوگ خوب سیراب ہو کر کے کھاؤ, کوئی آدمی بھوکا یہاں سے نہ اٹھے. تو کہا کہ سارے صحابہ کرام وہاں سے آسودہ ہو کر کے چلے گئے, اور ابھی اللہ کی قسم آٹا اتنا ہی باقی تھا اور ہڈیا میں سالن اتنا ہی تھا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا اے جابر تم اور تمہاری بیوی دونوں بھی کھانا اس میں سے کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی تقسیم کر دو, اس لیے کہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے, لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. آج کتنے دن سے لوگ ادھر مشغول ہیں اپنے کھیتوں میں, ادھر ادھر نہیں جا پاتے ہیں, کھانے کا سامان نہیں ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے رہے وہ آٹا اتنا ہی رہا, اور اس میں سے جو گوشت تھا وہ بھی کچھ کم ہونے پر نہیں آیا. یہاں تک کہ ہم اپنے پڑوس میں تقسیم کیجئے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے, تو تھوڑی دیر میں وہ آٹا بھی ختم ہو گیا اور گوشت بھی ختم ہو گیا. تو ساتھیوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کس قدر پریشانی کی گزری ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سبق لینا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیوں. دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی آرام کی زندگی نہیں گزری ہے, ان کی زندگی پریشانی کی زندگی گزری ہے. ہم اور آپ, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ جانتے ہی نہیں بھوک لگنا کس کو کہتے ہیں, کہ بھوک کیسے لگتی ہے. آج کوئی آدمی الا ماشاءاللہ وہ بھوک سے کھانا نہیں کھاتا ہے, وہ ایک وقت ہے, ڈیوٹی ہے کھانا کھانے کی, دوپہر کو شام کو یہ کھانا ہے بس, ورنہ مسجد میں جائے وہاں دیکھے کھجور پڑی ہوئی ہے, کھا کر کے پانی پی لے گا, ہے کہ نہیں؟ کہیں بھی چلا جائے, جا رہا ہے بخالے پر کھڑا ہو گیا ہے, اس بوفیا سامنے کھڑا ہو گیا ہے, اگر خود اپنے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی اللہ کا بندہ گزرتا ہے کہ ہاں تمہیں ناشتہ کرنا ہے, یہ لو ناشتہ کر لو, بس ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو آج ہم اور آپ نے تو بھوک دیکھی ہی نہیں, بھوک کیا چیز ہے. ہمیں اور آپ کو بھوک کی جو لذت ہے وہ تو ملی ہی نہیں, بھوک کس کو کہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام ذرا دیکھیے کس قدر ان کی زندگی گزری ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غریب ہے, اگر کوئی آدمی کم پیسے والا ہے, اگر کسی کی تنخواہ کم ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہو. اور ایک آدمی جس کو بہت کچھ ملا ہے, لاکھوں اور کروڑوں ملا ہے,
وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت نالائق اور برا آدمی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، اتنے محبوب اللہ کے نزدیک اور کوئی ہو سکتا ہے؟ جتنے اللہ کے رسول آپ صحابہ کرام تھے کوئی نہیں، لیکن ان کی زندگی کیسے گزری ہے ساتھیوں؟ دوسرا فائدہ یہ ہے جس کی طرف ہم نے درس کے شروع میں اشارہ کیا تھا، اس پر اچھی طریقے سے غور کرنا چاہیے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں مسئلے کا حل بھی موجود ہے. اسی لیے پوری سیرت میں آپ دیکھ لے جائیے، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ، چاہے ان کا باہمی مسئلہ ہو، ان کا ان کے دشمنوں کے ساتھ مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ مسئلہ حل ہوئے بغیر نہیں رہ گیا. آپس میں لڑائی ہی کا مسئلہ کیوں نہیں ہے، وہ مسئلہ حل ہوئے بغیر نہیں رہ گیا ہے. یہاں تک کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر موجود تھے، مسجد میں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی کی لڑائی ہو رہی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے، بحث کر رہے ہیں. ایک معاذ بن جبل ہے اور دوسرے ایک اور صحابی ہے. آپ نے اپنا سر باہر نکالا اور کہا کہ تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ آپس میں قرض کا اور لین دین کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ لین دین کا مسئلہ ہے. معاذ بن جبل کے اوپر قرض ہے اور قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ جو جس کا قرض ہے وہ قرض پورا لینے کے اوپر مصر ہے. آپ نے کہا معاذ بن جبل تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ بات ہوئی تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ ایسا کرو، یہ ایسا یعنی ایسا یعنی کیا مطلب؟ آدھا لے لو اور آدھا معاف کر دو، اس لیے کہ اگر پورا لینا چاہو تو ملے گا نہیں تم سے. اور بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کم پر راضی، جس کو قرض دیا کم پر راضی نہیں ہوں گے، لیں گے تو پورا لیں گے، چاہے اس کے لیے جتنا پیسہ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ خرچہ کرنا پڑے کورٹ میں جا کر کے. بہت سے لوگوں کا، مسلمانوں کا، تھوڑی سی ضمیر کا لڑائی رہا کرتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو لے دے کر کے صلح نہیں کریں گے اور کورٹ میں لے جائیں گے اور جھوٹے مکار وکیلوں کو اس کا ڈبل دے دے گا جتنی ان کی زمین ہے، اور 4 5 10 سال گزر جاتا ہے، مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی تعلیم پر عمل نہیں کیا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں ہر مسئلے کا حل ہے. اتنی بھوک آپ دیکھیں کہ بظاہر لوگوں کے آسودہ ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. کھانا کہاں سے ملے لوگوں کو؟ صرف ایک بکری ہے بس، اور بکری کا بچہ بکری بھی نہیں ہے، شاید 5 کلو بھی نہ ہو، وہ 5 کلو بھی نہ ہو. اور آٹا کتنا ہے جی؟ 2.5 کلو جو کا آٹا ہے. 2.5 کلو آٹا نہیں ہے، 2.5 کلو جو کا آٹا ہے. ظاہر بات پیسنے میں وہ کم ہو جائے گا. اس کے باوجود کتنے لوگ آسودہ ہو رہے، کھا رہے ہیں جی؟ 1000 لوگ پیٹ بھر کر کے کھا رہے ہیں. تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جہاں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہیں گے وہاں ان کے تمام دینی اور دنیاوی مسائل کا حل نکلے گا، چاہے اپنے ساتھ ہے یا اپنے دشمنوں کے ساتھ. حل کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ مسلمان کمزور کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا وہ پابند نہیں ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے، اس حل سے پہلے آزمائش ضرور آ جا کرتی ہے. اس حل سے پہلے آزمائش آتی ہے. پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے ہیں، 3 دن تک بھوکے رہنا پڑا ہے، تب کہیں جا کر کے جب ثابت کر دیا کہ ہاں ہم سچے ہیں اس معاملے میں، ہم اپنے دین کے بارے میں کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم اپنے دین کے بارے میں کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسی طریقے سے ساتھیوں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اسلام اور مسلمانوں سے کافروں کی دشمنی ذرا دیکھیں، ذرا سوچیں کہ مسلمان مدینہ منورہ کے اندر مسلمان فوجیوں کی تعداد مشکل سے 1000-2000 بھی نہیں ہوگی، 1000-1500 بھی نہیں رہی ہوگی فوجیوں کی تعداد، لیکن ان سے لڑائی کے لیے کتنے کافر آ رہے ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کے آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کر کے پھینک دینا ہے، آج ان کی نسل باقی نہیں رہ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو باقی رہنے کے لیے بنایا ہے، ختم ہونے کے لیے بنایا نہیں ہے. اس لیے سوچنا چاہیے کہ اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، چاہے جتنی دشمنی لوگ کر لیں. 5واں فائدہ ساتھیوں یہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ آپ کا معجزہ ہی تو تھا نا کہ ایک بکری کے بچے، بکری غلطی میری زبان سے نکل جا رہا ہے، کیا ایک بکری کا بچہ اور 2.5 کلو آٹے سے کتنے لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے رہے ہیں؟ 1000 لوگ۔ یہ آپ کا معجزہ ہی تو ہے نا کہ اللہ اتنا بڑا اضافہ کر دیا، یہ برکت ہی تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اضافہ اتنا ہو گیا۔ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، کوئی پہلی بار نہیں ہے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزے ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں روایت ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کھانا ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض لوگ ہیں جن کے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ سامان کے لیے ہے اور ایک اونٹ سواری کے لیے ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ان میں سے ایک اونٹ کو ذبح کر کے کھایا جائے ورنہ لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ ساتھیو، تنگی کا حال یہ تھا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ لید جانتے ہیں نا، لید نہیں جانتے، اونٹ کا جو گوبر پیخانہ جو ہوا کرتا، جب اونٹ کو ذبح کیا تو پیٹ میں جھلی کے اندر رہتا ہے نا، اس میں پانی رہتا ہے نا، اس پانی کو بھی نچوڑ کر کے پیا ہے مسلمانوں نے، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے نا۔ یہ تنگی کی حالت دیکھی، کتنی تنگی کی حالت، اس پانی کو بھی نچوڑ کر کے پیا ہے، اتنی مشکل حالت آئے ہیں۔ تو آپ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ ذبح کرنے، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بھوکے مرنے سے کیا فائدہ ہوگا، پیدل چل لیں گے، ہے کہ نہیں، لیکن سفر بھی کرنا ہے اور کھانا بھی ہے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ بھائی اس نے اپنا اونٹ ذبح کر دیا، اس نے، اور مسلمانوں کی فوج اس وقت 20,000 بلکہ 30,000 کے قریب تھی، کتنی تھی؟ سب سے بڑی فوج مسلمان آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وہ غزوہ تبوک کے اندر نکلی تھی، تقریباً 30,000 کے قریب یا 20,000 رہی ہو، لیکن تعداد بہت زیادہ تھی اس کی۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس نے ذبح کر دیا، خبر آ رہی ہے اس نے بھی ذبح کر دیا، اس نے بھی ذبح کر دیا۔ حضرت عمر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سفر لمبا ہے اور بڑے دشمن سے مقابلہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اگر ایسے ہی سارے لوگ اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا جائیں گے تو کل پوری فوج میں ایک سواری کے لیے ایک اونٹ بھی نہیں رہ جائے گا۔ کہا آپ تو بات صحیح کہہ رہے ہو، لیکن پھر کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے کہ جو بھی جس کے پاس ہے اس کو آپ کے پاس لا کر کے جمع کر دیں، جس کے پاس ہے جمع کر دیں، اور آپ اس میں برکت کی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ اس طریقے سے مسلمان اپنا اونٹ ذبح کرنے سے بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم اچھی بات کہہ رہے ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اور ایک بڑا سا دسترخوان بچھا دیا، آپ نے چمڑے کو ہوتا تھا اس کو بچھا دیا، کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر کے دے دے۔ راوی کہتے ہیں کسی نے روٹی کا ٹکڑا لا کر کے ڈال دیا، کسی کے پاس کتنا ستو تھا اس نے لا کر کے ڈال دیا، کسی کے پاس بھونا ہوا جو کھانے کے لیے ہوتا تھا وہ تھا وہ لا کر کے ڈال دیا، یعنی جس کو جو کچھ ملا، کسی کے پاس پنیر تھا وہ لا کر کے ڈال دیا۔ کہا دیکھتے دیکھتے ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے اگر 10,000 بھی دیے ہو، 10,000 ٹکڑے ہو تو ایک جگہ جمع کتنا زیادہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر جتنے آدمی ہی یہاں پر ہر ایک کے پاس ایک ایک کھجور ہو، یہاں لا کر رکھے تو کتنی کھجور جمع ہو جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ 20 25 50 جمع ہو جائے گی نا کھجور۔ تو ایک جگہ دیکھا کہ ڈھیر سارا سامان جمع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد آپ نے اعلان کر دیا کہ ہر فوج کا ہر آدمی آ کر کے اپنے برتن میں اس کھانے کی چیز لے لے۔ راوی کہتے ہیں کہ جتنا جس سے کھایا گیا ہے اس نے کھایا ہے، اور جتنا بھرا گیا ہے اپنا توشادان بھرا ہے، اور پھر بھی دسترخوان کے اوپر باقی رہا۔ اس موقع پر آپ نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی بھی ان دونوں کلمات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اسے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ کی زندگی میں ایک بار نہیں، اگر ابھی سنانے لگوں بخاری شریف میں کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنی بار اللہ نے برکت دی ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں ایک اور فائدہ جو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، اگر گھر میں بیوی ہے، کسی موقع پر اگر آپ پر ناراض ہو جا رہی کسی بات کے اوپر، آپ کو جھڑک دے رہی ہے، آپ کو کچھ برا بھلا کہہ رہی ہے، تو اس کے اوپر چڑھ نہیں دوڑنا چاہیے۔ آپ کے پاس سامنے کیا عذر ہے اسے پیش کرتے، بھائی یہ عذر ہے۔ کہتے جابر بن عبداللہ جب آئے نا تو بیوی کیا ہے دور سے، یہ کیا آپ نے، ہم نے کیا کہا تھا آپ سے، آپ عجیب شرمندہ کر دیں گے، ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس اتنا کھانا ہے۔
حضرت جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اللہ کے بندی سنو تو کیا معاملہ ہے، تم نے جو کچھ کہا تھا وہ بعید ہی وہ بات ہم نے اللہ کے رسول تک پہنچا دی تھی۔ تب اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ نے اللہ کے رسول تک بات پہنچا دی تھی تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ بہت سے لوگ میاں بیوی کے اختلافات کے بارے میں اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کے درمیان اختلاف کا معاملہ یہی رہا کرتا ہے کہ اصل چیز کو سمجھے نہیں، کسی بات پر بیوی ناراض ہو گئی تو میاں صاحب جانتے ہیں مرد تو اپنے بننا چاہتے ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے، اسے سمجھائیں گے نہیں، صبر نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، خاموش نہیں ہو جائیں گے، بات بعد میں نکلے گی اور ہاتھ پہلے چل جائے گا، ہے کہ نہیں، تو اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کو دیکھیے کیسے خاموش ہو گئے اور کہا کہ سنو تو کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے کام کے لیے دوسروں سے، پڑوسیوں سے مدد لی جا سکتی ہے۔ آج یہ سنت ساتھیوں ہمارے ہاں سے دیہاتوں سے بھی اٹھتی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ کسی کے ہاں پہلے اگر 25-50 آدمی کا اگر کھانا وغیرہ کا رہے، دعوت رہے، تو کہیں نائی یا ہوٹل میں کھانا نہیں بنواتے تھے، پاس پڑوس کی عورتیں جمع ہو کر کے اکیلے میں کھانا پکا لیا کرتی تھی۔ یہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ حضرت جابر عبداللہ کی بیوی سے کیا کہا؟ کسی نان بھائی کو بلا کر کے لے آؤ، کیا کہا؟ کسی پڑوسی عورت کو لے آؤ جو تمہارے ساتھ مل کر کے روٹی پکائے۔ علی کل حال ساتھیوں اس قصے کے اندر بہت سے فائدے ہیں، آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ حاصل کرنے اور درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔